العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحتمل البيان لكونه بينا، هذا حكم آخر مقو للحكم الأول وكأنهما متحدان، ولكن الأول لبيان المذهب الثاني لنفي قول الخصم ولتمهيد التفريعات الآتية. ولا يحتمل البيان لكونه بينا، اور خاص بذات خود واضح ہونے کی وجہ سے وضاحت کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ دوسرا حکم پہلے حکم کے لیے مقوی ہے، گویا دونوں متحد ہیں، لیکن اول بیان مذہب کے لیے ہے اور ثانی مخالف کے قول کی نفی کے لیے اور آنے والے تفریعی مسائل کی تمہید کے لیے ہے۔ ای لا يحتمل الخاص بیان التفسیر لکونہ بینا بنفسہ فہو مقابل للمجمل حیث يحتاج الى بیان المجمل وتفسیرہ، وأما بيان التقرير والتغيير فيحتمله الخاص لأنه لا ينافي القطعية، فإن بيان التقرير يزيل الاحتمال الناشئ بلا دليل فيكون محكما، كما يقال جاني زيد زيد، وبيان التغيير يحتمله كل كلام قطعيا كان أو ظنيا، كما يقال أنت طالق إن دخلت الدار، وهكذا بيان التبديل يحتمله الخاص أيضا۔ یعنی خاص بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا کیونکہ وہ بذات خود واضح ہے، چنانچہ خاص مجمل کا مقابل ہے، بئی طور کہ مجمل اجمال رکھنے والے کی تفسیر و توضیح کا محتاج ہوتا ہے۔ بئی طور کہ مجمل اجمال رکھنے والے کی تفسیر و توضیح کا محتاج ہوتا ہے، اور رہا بیان تقریر اور تغییر تو خاص اس کا احتمال رکھتا ہے کیونکہ یہ دونوں قطعی ہونے کے منافی نہیں۔ خاص بیان تقریر اور تغییر کا احتمال رکھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں قطعی ہونے کے منافی نہیں ہے۔ بیان تغییر اور بیان تقریر قطعی ہونے کے منافی نہیں ہے، بلکہ وہ تو مزید مؤکد کرتے ہیں، اس لیے کہ بیان تقریر اس احتمال کو زائل کرتا ہے جو بلا دلیل پیدا ہوا ہو، چنانچہ خاص محکم ہوگا، جیسا کہ کہا جاتا ہے جانی زید زید، یہ بیان تقریر ہے، اور بیان تغییر تو اس کا ہر کلام احتمال رکھتا ہے، خواہ وہ قطعی ہو یا ظنی، جیسے کہا جاتا ہے انت طالق ان دخلت الدار، اور اسی طرح بیان تبدیل، اور اسی طرح خاص بیان تبدیل کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ عزیز طلباء کرام، عزیز بچوں، مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ خاص کا دوسرا حکم یہ ہے کہ خاص کا پہلا حکم ان یتناول المخصوص قطعا، خاص اپنے مدلول کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے۔ خاص کا دوسرا حکم یہ ہے کہ لا يحتمل البیان لکونہ بینا،
وہ بذات خود واضح ہونے کی وجہ سے کسی تفسیری اور توضیحی بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ اور یہ دوسرا حکم پہلے حکم کے لیے مقوی ہے، طاقت بخشنے والا ہے، گویا دونوں حکم متحد اور آپس میں متلازم ہے۔ ان يتناول المخصوص قطعا لا يحتمل البیان لکونہ بینا، یہ آپس میں متلازم ہے، ایک دوسرے کے لیے مقوی ہے، کیونکہ خاص کا اپنے مخصوص یعنی مدلول کو قطعی طور پر شامل ہونا اس بات کو مستلزم ہے کہ وہ بیان تفسیر کا احتمال نہ رکھے۔ ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ حکم اول یعنی پہلا حکم ان يتناول المخصوص قطعا مذہب حنفی کو بیان کرنے کے لیے ہے، کیونکہ علماء احناف کے نزدیک خاص کا حکم قطعی ہوتا ہے، اگرچہ امام شافعی اور شیخ ابو منصور ماتریدی کے نزدیک ظنی ہوتا ہے۔ اور دوسرا حکم، خاص کا دوسرا حکم یعنی لا يحتمل البیان لکونہ بینا، خصم فریق مخالف یعنی امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے قول کی نفی کرنے کے لیے ہے، لا يحتمل البیان لکونہ بینا، کیونکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خاص بیان تفسیر کا احتمال رکھتا ہے۔ نیز یہ دوسرا حکم آنے والے 7 تفریعی مسائل میں سے اول کے 3 تفریعی مسائل کی تمہید کے لیے ہے۔ یہ دوسرا حکم ان يتناول المخصوص قطعا لا يحتمل البیان لکونہ بینا، یہ ان يتناول المخصوص قطعا یہ تو مذہب حنفی کو بیان کرنے کے لیے ہے، یہ اور بات ہے کہ دونوں متحد ہے، آپس میں متلازم ہیں، کیونکہ خاص اپنے مخصوص یعنی مدلول کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے، خاص کا اپنے مخصوص یعنی مدلول کو قطعی طور پر شامل ہونا اس بات کو مستلزم ہے کہ وہ بیان تفسیر کا احتمال نہ رکھے۔ ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ حکم اول یعنی ان يتناول المخصوص قطعا مذہب حنفی کو بیان کرنے کے لیے ہے، کیونکہ علماء احناف کے نزدیک خاص کا حکم قطعی ہوتا ہے، اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابو منصور ماتریدی کے نزدیک ظنی ہوتا ہے۔ اور دوسرا حکم لا يحتمل البیان لکونہ بینا، فریق مخالف خصم یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی نفی کرنے کے لیے ہے، کیونکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خاص بیان تفسیر کا احتمال رکھتا ہے۔ نیز یہ دوسرا حکم لا يحتمل البیان لکونہ بینا آنے والی 7 تفریعی مسائل میں سے اول کے 3 تفریعی مسائل کے لیے تمہید ہے، اور باقی 4 تفریعات حکم اول یعنی ان يتناول المخصوص قطعا پر متفرع ہے۔ ابھی ابھی آنے والی 3 تفریعات، 3 تفریعی مسائل لا يحتمل البیان لکونہ بینا پر متفرع ہے، اور باقی کی 4 تفریعات حکم اول ان يتناول المخصوص قطعا پر متفرع ہے۔ بہرحال خاص چونکہ تفسیری اور توضیحی بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے، اس لیے خاص مجمل کا مقابل ہوگا، اس لیے کہ مجمل تفسیری اور توضیحی بیان کا احتمال رکھتا ہے، اور خاص چونکہ بذات خود واضح ہوتا ہے اس لیے وہ توضیحی اور تفسیری بیان کا احتمال نہیں رکھے گا، لہذا خاص مجمل کے مقابل ہوگا، کیونکہ مجمل اجمال رکھنے والے کے تفسیری اور توضیحی بیان کا محتاج ہوتا ہے۔ بیان تفسیر کے علاوہ 3 طرح کے بیان اور ہیں، بیان تفسیر کے علاوہ 3 طرح کے بیان اور ہیں۔ نمبر 1 بیان تقریر، نمبر 2 بیان تغییر، نمبر 3 بیان تبدیل۔ بیان تقریر کلام کو ایسی چیز کے ساتھ مؤکد کرنا جو مجاز یا خصوص وغیرہ کے احتمال کو ختم کر دے۔ بیان تقریر کلام کو ایسی چیز کے ساتھ مؤکد کرنا جو مجاز یا خصوص وغیرہ کے احتمال کو ختم کر دے۔
جیسے جاءنی زید، نفسہ، باری تعالیٰ کا قل فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. بیان تغییر اس چیز کو ذکر کرنا جو حکم سابق کو متغیر کر دے. بیان تغییر اس چیز کو ذکر کرنا جو حکم سابق کو متغیر کر دے. جیسے شرط اور استثناء، انت طالق ان دخلت الدار، ان دخلت الدار جو شرط ہے اس نے انت طالقن کے معنی کو بدل دیا. بیان تبدیل سے مراد نسخ ہے، کیونکہ نسخ بندوں کے حق میں تبدیلی ہوتی ہے، ورنہ صاحب شریعت کے حق میں حکم مطلق کی مدت کا بیان ہوتا ہے. تبدیل سے مراد نسخ بندوں کے حق میں تبدیلی ہوتی ہے، اور صاحب شریعت کے حق میں حکم مطلق کی مدت کا بیان ہوتا ہے. ایک حکم مطلق بیان کر دیا، اب اس کو بدل دیا تو یہ بندوں کے حق میں نسخ ہے، لیکن صاحب شریعت کے حق میں یہ تبدیل نہیں ہے، حکم مطلق کی مدت کا بیان ہے. وہ جو حکم بیان کیا تھا، اب اس کے بعد میں جب دوسرا حکم لایا گیا تو یہ دوسرا حکم لانا پہلے حکم کی مدت کا بیان ہوا. بہرحال خاص اگرچہ بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے، لیکن خاص بیان تقریر، بیان تغییر اور بیان تبدیل کا احتمال رکھتا ہے، کیونکہ یہ تینوں بیان قطعی اور یقینی ہونے کے منافی نہیں ہیں. اس لیے کہ بیان تقریر بغیر دلیل کے پیدا ہونے والے احتمال کو دور کرتا ہے، چنانچہ وہ خاص جس کو بیان تقریر لاحق ہوگا بیان تقریر کے بعد محکم ہو جائے گا. جیسے جاءنی زید، میں زید ثانی کے ذکر سے پہلے یہ بھی احتمال تھا کہ زید نہ آیا ہو بلکہ زید کا دوست آیا ہو، اور زید کے دوست کو مجازن زید کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا ہو، مگر زید ثانی کے ذکر کے بعد یہ احتمال بالکل ختم ہو جاتا ہے. اور زید کی آمد محکم اور پختہ ہو جاتی ہے. اور رہا بیان تغییر تو اس کا احتمال ہر کلام رکھتا ہے، خواہ کلام خواہ قطعی ہو خواہ ظنی ہو. جیسے انت طالق ان دخلت الدار، اس عبارت میں ان دخلت الدار کے بغیر انت طالق سے فوری طلاق واقع ہو جاتی ہے، انت طالق کہنے سے فوراً طلاق واقع ہو جاتی ہے، مگر ان دخلت الدار نے اس کے حکم کو متغیر کر دیا اور فوری طلاق واقع ہونے سے اس کلام کو روک دیا. اسی طرح بیان تبدیل یعنی نسخ کا احتمال بھی ہر کلام رکھتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے نسخ کا دروازہ بند ہو گیا ہے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.